بہت اہم چیزیں ہیں۔ سونف بھی اچھی ہے، معدے کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں جو مزدور ہے اس سے زیادہ محنت کوئی بھی نہیں کرتا، تو وہ سب سے امیر ہونا چاہیے تھا۔ سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم حاملہ جانور کو بھی یہ نسخہ پلا سکتے ہیں یا نہیں پلا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گرمی کی وجہ سے جو جانوروں کا دودھ کم ہو گیا ہے اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو نسخہ بھی بتاؤں گا اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، اور کن جانوروں کو ہم یہ دے سکتے ہیں، چھوٹے جانوروں کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اور خاص طور پر جو حاملہ جانور ہیں ان کو بھی ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ اگر آپ یہ نسخہ آپ جانور کو دیں گے، ایک تو جانور دودھ زیادہ دے گا اور اس کا معدہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور گرمی بھی محسوس نہیں کرے گا۔ تو آپ یہ کاپی پینسل لے لیں، نوٹ فرما لیں، میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے پنساری کی دکان پہ جانا ہے یا کسی دکان سے اگر مل جائے سونف آپ نے 50 گرام لینی ہے، اور اس کے علاوہ جو مشری ہوتی ہے وہ آپ نے 50 گرام لینی ہے، اور اس کے علاوہ جو گلقند ہے وہ آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ یہ تین چیزیں بہت اہم چیزیں ہیں۔ سونف بھی اچھی ہے، معدے کے لیے اچھی ہوتی ہے، اور مشری ہے یہ بھی اچھی ہوتی ہے، اس سے آنکھیں بھی ٹھیک رہتی ہیں، معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے، اور جو گلقند ہے اس سے جانور کا معدہ بالکل ٹھیک رہتا ہے، تر بھی رہتا ہے اس سے جانور کا معدہ۔ اور اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ طریقہ اس کا یہ کہ آپ نے سونف کو پانی کے اندر بھگو کے رکھ دینا ہے، صبح تک، رات کو بھگو دینا ہے، صبح تک وہ بھیگی رہے، اور اس کو ایک گرینڈر مشین کے اندر ڈال دینا ہے۔ اس کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے اچھی طرح، پھر آپ نے اس کے اندر مشری ڈال دینی ہے، گلقند ڈال دینی ہے، اس کو بھی اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے۔ اور آپ نے یہ دینا کتنے دن ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ایک وقت کی خوراک ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ نے پہلی دفعہ شروع کرنا ہے تو آپ نے مسلسل 4 دن دینا ہے، یہ ایک جانور کی خوراک ہے یہ، اور آپ نے ایک وقت جب یہ دینا ہے، جب بھی شروع کریں گے آپ مسلسل آپ نے 4 دن دینا ہے، اور اس کے علاوہ جب آپ بعد میں دینا چاہیں تو آپ ہفتے کے اندر تقریباً 2 دفعہ اس کو دے سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم جو بات یہ ہے کہ ہم حاملہ جانور کو بھی یہ نسخہ پلا سکتے ہیں یا نہیں پلا سکتے، دے سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نسخہ ایسا ہے، ہم یہ حاملہ جانور کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر ان کا دودھ کم ہو گیا ہے، تقریباً جیسے ہی وہ 3 مہینے سے اوپر جاتی ہے گائے، 3 مہینے اس کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ دودھ کم کر دیتی ہے، اگر آپ اس کو بھی کھلائیں گے یہ تب بھی اس کا دودھ بڑھے گا۔ اور اس کے علاوہ جو حاملہ جانور ہوتا ہے اس کو تو ہم جتنا بھی کھلائیں گے، اچھی چیزیں کھلائیں گے، وہ ہمارا ضائع نہیں جائے گا، کل کو وہ ہمیں اتنا ہی دودھ دے گی۔ آج ہم جتنے پیسے ایک حاملہ جانور کے اوپر لگائیں گے وہ ہمیں اس سے 2 گنا زیادہ ہی پیسے دے کے 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا جن کا ٹائم تقریباً تیار ہیں، کوئی 3-4 مہینے تک سونے والی ہیں، تو آپ نے ان کو بھی یہ دینا ہے۔ اور بھی ٹھنڈی چیزیں آپ جانور کو استعمال کرواتے رہا کریں، کیونکہ گرمی بہت ہے تو جانوروں کو بھی گرمی لگتی ہے جیسے انسانوں کو گرمی لگتی ہے، اس لیے آپ نے اپنے جانوروں کا خیال کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز بھی پڑھتے رہا کریں، روزے بھی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا وقت بھی لگاتے رہا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، انسان ہیں بیچارے، غربت ہمارے پاکستان میں اتنی زیادہ ہے، ان کا بھی آپ خیال کیا کریں۔ دیکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی خیال کریں گے۔ جو نفع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے وہی اصل نفع ہے۔ تو ہم اپنی محنت سے ہم کہیں کہ ہم نفع زیادہ کما لیں گے، دیکھیں محنت سے اگر انسان کو زیادہ نفع ملتا ہوتا تو آج کے دور میں جو مزدور ہے اس سے زیادہ محنت کوئی بھی نہیں کرتا، تو وہ سب سے امیر ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے ہمارا کام ہے محنت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تابعداری کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنے معاملات کرنا۔ تو یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں زیادہ دے دیں، جسے چاہیں اللہ تعالیٰ تھوڑا دیں، اس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسا ناگواری کا اظہار نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو جو میں نے آپ کو یہ نسخہ بتایا ہے آپ اس نسخے پر عمل کریں، انشاءاللہ جانوروں کا دودھ بڑھ جائے گا، جانوروں کی گرمی بھی ختم ہو جائے گی، اور جانوروں کے اندر جو دیگر امراض ہیں گرمی کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اگر کوئی بھائی پوچھنا چاہتا ہے کوئی بات تو وہ کمنٹ کر دیں مجھے، اگر کسی بھائی نے کوئی معلومات مجھے دینی ہے، مجھ سے کوئی رہ گئی ہے، کمی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیں۔ اور جن بھائیوں نے یہ جانور رکھے ہوئے ہیں، آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ انہوں نے رکھے ہیں، آپ ان تک میری ویڈیو پہنچائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔